السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اسکول کے ذمہ داران، خصوصاً والدہ محترمہ، ڈائریکٹر صاحبان، میرے لائق قابل اسکول کے اساتذہ اور ان سے بھی قابل میرے یہ پیارے اسکول کے بچے، اور پھر آپ سارے والدین، مجھے بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے، بڑی مسرت اور خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج اس عظیم الشان دن کو آپ کے سامنے مجھے کھڑے ہونے کا موقع ملا. طبیعت میری کچھ ناساز تھی، مگر میں نے سوچا اس موقع کو گنوانا اچھا نہیں، روبرو ہونے کا کبھی کبھی موقع ملتا ہے. میں نے حاضری ضروری سمجھی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے خوب جانا کہ 15 اگست ہم کیوں مناتے ہیں. آپ نے یہ بھی جانا، بچوں نے خوب سمجھایا کہ 26 جنوری کیوں منائی جاتی ہے. 15 اگست ہو یا 26 جنوری، اس کے پیچھے ہمارے بزرگوں کی بڑی قربانیاں ہیں. ہم نے اس دھرتی کو اپنے خون سے سینچا ہے، اس گلشن کو ہم نے اپنے لہو سے آبیاری دی ہے. ہمارے بزرگوں نے اپنی گردنیں کٹائی ہیں مگر جھکائی نہیں. اور آج بھی سنیں، دبی ہے آگ جگر مگر بجھی نہیں، دبی ہے آگ جگر مگر بجھی نہیں، جلی ہے شاق تمنا ابھی جلی نہیں. جفا کی تیغ سے گردن وفا شہاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. اور آج میرے نونہالوں نے مجھے احساس دلایا ہے کہ سینہ تان کر سر اٹھا کر کیسے جیا جاتا ہے اور کیسے دشمنوں کے دلوں کو دہلایا جاتا ہے. اتنی بڑی قربانیوں کے بعد یہ جو آزاد ہندوستان ہمیں نصیب ہوا ہے، یہ معمولی چیز نہیں. مگر میں آپ کو آج کچھ افسوسناک پہلو ضرور دکھانا چاہوں گا، اور ان افسوسناک پہلوؤں سے کامیابیوں کو کیسے بٹورنا چاہیے اس پر بھی توجہ آپ کو مبذول کرانا چاہوں گا. قربانیاں تو ہم نے دی، قربانیوں کا پھل جو ہمیں ملنا تھا وہ مل گیا، مگر آزاد ہندوستان میں آزاد ہونے کے باوجود پھر بھی ہم کہیں نہ کہیں غلام ہیں. ہم جہالت کے غلام ہیں، الٹریسی کے غلام ہیں، فقر و فقر کے غلام ہیں، آقا بنے بیٹھے کچھ لوگوں کے غلام ہیں، خود اپنی خواہشات کے غلام ہیں، اپنے غلام ہیں. ہمیں پھر کچھ ملا نہیں. ہم نے حاصل کیا اور جو حاصل کیا ہم نے اس کو ویسے ہی کھو دیا. اب یہاں جو ہم جمع ہوئے ہیں، میں ضروری سمجھتا ہوں یہ تو چند باتیں اب شیئر کروں کہ آزاد ہندوستان کے آزاد واسی اپنے آپ کو آزاد ہمیشہ رکھیں کچھ پابندیوں کے ساتھ. پہلی بات یاد رکھیں، آزادی بغیر پابندی کے، آزادی بغیر قانون کے. جنگل کا قانون ہوتا ہے، جنگل کا نظام ہوتا ہے جہاں سارے آزاد ہیں اور سارے خوفزدہ ہیں، سارے خوف کا شکار ہیں. پابندی ضروری ہے. میں آپ سبوں سے کہوں گا، اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو، اپنے بڑوں کو، اپنے اطراف رہنے والے لوگوں کو قانون کی پاسداری کا انہیں عطا پتا دیں، انہیں احساس دلائیں کہ قانون کی پاسداری ضروری ہے. قانون کی بالادستی اگر اٹھ جائے گی تو پھر آدمی قانون اپنے ہاتھ میں لے گا. ہم دیکھ رہے ہیں آج نوجوان بگڑتے جا رہے ہیں، ماں باپ بڑے پریشان ہیں، بوڑھے پریشان ہیں، دن دہاڑے بڑی برائیاں جنم لے رہی ہیں، دیکھنے کو ملتی ہے. رات دن قتل غارت گاری کے بازار گرم ہے یار، دھوکہ دہی دن دہاڑے ہو رہی ہے اور سب کچھ چل رہا ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہاں آزادی کے بعد پابندی کا کوئی خیال نہیں. میں بتاؤں بطور مسلمان ہم لوگ آزاد ہو کر بھی پوری طریقے سے قید و بند میں ہیں. ہم آزاد ہو کر بھی آزاد نہیں. ہم اپنی اسلامی شریعت کے پابند ہیں. اگر اس پابندی کو چھوڑے تو پھر ہم جنگل کے جانور ہو جائیں، اور ہو رہے ہیں ہم جنگل کے جانور. دوسری بڑی بات مجھے یہ کہنی ہے، آزادی
ہمیں جو ملی ہے اس آزادی کا اگر صحیح فائدہ اٹھانا ہے تو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو تعلیم یافتہ بنانا ہے، مہذب بنانا ہے۔ جو قوم تعلیم حاصل نہیں کرتی وہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیتی ہے، وہ چاہے کتنی اونچی اڑان ہوئے پھر اسے نیچے ہی گرنا ہوتا ہے۔ تعلیم کا زیور بہت ضروری ہے۔ ہماری نوجوان نسل کو میں دیکھتا ہوں، میری کمیونٹی کو دیکھ کر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ 90% تقریباً ہماری کمیونٹی کے لوگ ان پڑھ جاہل گنوار رہ جاتے ہیں۔ کچھ پڑھتے بھی ہیں، 3rd پاس ہو رہا ہے، کوئی 5th پاس ہو رہا ہے، کوئی 7th پاس ہو رہا ہے، پھر ماں نے جو ہے چائے کی ٹپری پر اسے لگا دیا ہے، پان کا ڈبہ لے کر دے دیا ہے، کپڑے کی دکان پر بٹھا دیا ہے، جوتے پالش کرنے لگ گیا ہے، میکینک ہو گیا ہے، گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا یہ سارے کام برے ہیں، سارے کام اچھے ہیں، مگر پڑھنے لکھنے کے ساتھ اچھے تھے۔ اگر کوئی آدمی حلال روزی کمانے کے لیے ٹوائلٹ بھی صاف کرے نا، غلط نہیں، اس کا احترام کرتا ہوں، مگر اسے پڑھا لکھا بھی تو ہونا چاہیے تھا۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ پڑھائی لکھائی یہ صرف نوکری کے لیے نہیں ہوتی ہے، اور افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے ہماری قوم تعلیم حاصل کرتی ہے نوکر بننے کے لیے، مالک بننے کا ہم نے خواب دیکھا ہی نہیں۔ اور تعلیم حاصل کرو یار، مالک بننے کے لیے، اونر بننے کے لیے، آقا بننے کے لیے، راجا بننے کے لیے، بادشاہ بننے کے لیے، اور جینا انہیں کو ملتا ہے جو جینا سیکھتے ہیں اور جینا سکھاتے ہیں۔ ویسے مر مر کر جینا کیا جینا ہے، اس سے بہتر تو مر جانا ہے جس طرح کی زندگی ہم جی رہے ہیں۔ تیسری بڑی بات کہوں گا میں، بالخصوص ہماری کمیونٹی کے لوگوں کو، اسلام کا ایجوکیشن بھی صحیح حاصل کریں۔ ہمارے اسلام کے ایجوکیشن کے نام پر لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، کتنے ایسے اپنے مقصد کے واسطے نوجوانوں کو استعمال کرتے ہیں، غلط راستے میں ڈالتے ہیں، نئی نئی تحریکیں جنم لیتی ہیں، نئی نئی تنظیمیں جنم لیتی ہیں، سب کے اپنے اپنے خیالات ہیں، مقاصد ہیں، سوچیں ہیں، افکار ہیں، اور وہ دھوڑا رہے گھوڑے اپنے عقل کے، جہاں جاتے ہیں گھوڑے دوڑ رہے ہیں بس ان کو۔ پھر اچانک پتا چلتا ہے کہ اس نے غیر قانونی کام کیا، اس نے فلاں کام کیا، اریسٹ ہو جاتا ہے، جیلوں میں بند ہو جاتا ہے، پھرنے لگتا ہے۔ 20 سال کے بعد فیصلہ آتا ہے کہ بیچارہ یہ تو کچھ کیا ہی نہیں۔ کیا یار، زندگی پوری گئی نا۔ 20 سال کے بعد معلوم ہوتا ہے تو نردوش ہے، 20 سال کے بعد پتا چلتا ہے یہ تو بری ہے، اس نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں۔ گئے نا 20 سال، وہ 20 سال کس کے یار، اللہ نے دے رکھے تھے کچھ اچھے کام کرنے کے، جیل میں سلا دیے۔ ماؤں سے کہوں گا، بابوں سے کہوں گا، اپنے بڑوں سرپرستوں سے کہوں گا، بچوں کو دین کے ساتھ، دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی سمجھائیں اور صحیح دین سمجھائیں۔ لوگوں کا یہ خیال ہے، بعض جو نا ہندو مسلم کے نعرے لگاتے ہیں، میں بتاؤں اسلام نے کہا ہے، سبحان اللہ، یہ حقیقت ہے، میں آپ کو خوب سمجھا رہا ہوں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سبوں کو ناسمجھی سے بچائے۔ ہمارے بیچ میں، اس دیش میں رہنے والے سارے باسیوں کے بیچ میں اگریمنٹ ہے، ہمارے بیچ میں، اس دیش میں رہنے والے سارے باسیوں کے بیچ میں اگریمنٹ ہے، اور جس کے بیچ، ہمارے بیچ اگر اگریمنٹ ہو، اگریمنٹ توڑ کر کوئی آدمی اگر کسی اگریمنٹ والے آدمی کو مارے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگتا ہے، جنت کی حوریں کیا پائے گا یار۔ جھوٹے پروپیگنڈے ہیں، غلط چیزیں سکھائی جا رہی ہیں، اور میں نے کہا جب تک ہمیں کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو کام کریں۔ مجھے لوگ بتاتے ہیں یار حالات تنگ ہو گئے، ہم نے کیے تنگ۔ ہمیں کھلے بھی رکھنے چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے، کوششیں کرنی چاہیے، جب تک آواز ہے ہماری آواز لگانی چاہیے۔ کسی نے روکا ہے؟ مکہ دشمن بنانے کیوں تلے؟ دوست بنانے کی کوشش کرو۔ یہاں بہت دوست ہیں، بہت دوست ہیں، اور وہاں پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے، فلاں خطرے میں، فلاں خطرے میں، اور ہم ڈرے دکھ کے یہاں بیٹھے ہیں کہ ہم خطرے میں ہیں۔ خطرے میں کون؟ امن خطرے میں ہے، شانتی خطرے میں ہے، دیش پورا کا پورا خطرے میں ہے، اور انسان کوئی خطرے میں حقیقت میں نہیں ہے۔ جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وقت ہے مناسب، میں سمجھ رہا ہوں ضروری ہے کہہ دوں۔ اب اس کے علاوہ ایک ضروری بات یہ بھی بتاؤں میں آپ کو، ہم نے ہندوستان کی باتیں کی ہیں، وہ ہندوستانی کلچر پورا ہوا ہو گیا، اور اس سے بڑھ کر اسلامک کلچر، ماشاءاللہ آپ ساری بہنیں بیٹھی ہیں، برقع پہن کر بیٹھی ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عزت کے ساتھ، عصمت کے ساتھ، حیا کے ساتھ ہمیشہ رکھے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آپ کے سر ہمیشہ فخر سے بلند رہے، آپ کی نگاہیں اور آپ کے سر کبھی جھکنے نہ پائیں، اور آپ کے بھائی، آپ کے شوہر، رشتہ دار جتنے، اللہ ان کو اتنا دمدار بنائے کہ ان کی موجودگی میں کوئی آنکھ آپ پر نہ اٹھے۔ اللہ ہماری قوتوں میں اضافہ فرمائے۔ میں کیا بتا رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے نوجوانوں کو سبحان اللہ کلچر بدلتے ہوئے دیکھا ہے، لڑکوں کو لڑکیاں بنتے ہوئے دیکھا ہے، لڑکیوں کو لڑکے بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک کیا یار،
نئے دور کا فتنہ اسے ختم کرو. تباہی کے دروازے پر ہیں, تباہی کے دروازے پر ہیں. ہم لوگ تباہی کے دروازے پر پہنچے ہوئے. میں نے کئی لڑکوں کو دیکھا, اب دیکھو عجیب سا ماحول ہو گیا ہے. جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے. ایسا حال ہو گیا ہے. کسی انگریز کو گرمی لگی, ہمارے ایک دوست کہتے تھے, اس نے گرمی کے موسم میں انڈیا کا سفر کیا اور گرمی لگی تو اس نے پینٹ پھاڑی, یہ سوچ کر کے یار ٹھنڈی لگے گی. پینٹ پھاڑ کر اس نے پینٹ جو کھینچی تاگے اس کے لٹکنے لگے یہاں. ہمارے انڈین لوگوں نے دیکھا بولے یہ فیشن ہے, اپنی پینٹیں پھاڑی انہوں نے بھی. وہ پاگل ہو, یہ کوئی فیشن نہیں ہے. انگریز کا بیچارہ مجبوری والا کام تھا جو اس نے کیا تھا, اس کے بغیر چارہ ہی نہیں تھا. ابھی دیکھو آپ کو ٹخنوں میں گھٹنوں میں پٹے پینٹ ملیں گے. میں نے پوچھا یہ تو کم قیمت کے ہوئے نہیں, جو اس سے زیادہ قیمت کے جو آپ پہنتے ہیں. تو افسوس ہے یار, جو پھٹے پرانے پینٹ پہن رہے ہیں ہم لوگ, شرم نہیں آ رہی ہے, ہمیں افسوس نہیں ہو رہا ہے, اور فیشن سے پہن رہے ہیں. یہاں پھٹے ہیں اور تو یہاں بھی پھٹے ہوئے ہیں. ابھی اور پتہ نہیں کہاں کہاں پھٹے ہوئے پینٹ پہنے گا کل یہ آدمی. پھر ایک مرتبہ ایسا آئے گا لوگوں کو نکر پر نکالیں گے لوگ, پینٹ ہی اتار دو نکر پر گھومو, یہ بڑا فیشن ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوگا یار, انسان کا رہے گا, جانور بن جائے گا. روک لو یار, اپنی اولاد کو روک لو, اور باپوں ماؤں اپنے بچوں کو روک لو. انسانوں کو جانور بننے سے پہلے روک لو. میں نے بعض لڑکوں کو دیکھا, ان کی ٹراؤزر اتری ہوئی ہے, انڈر ویئر نظر آ رہی ہے. میں نے بولا یہ کیا, یہ بھی ایک فیشن ہے. سبحان اللہ, تباہی ہے یار, تباہی. وہ بربادی ہے. پہلے ایسا ہوتا نہیں تھا, کبھی کبھی ایسا ہوتا تو لوگ پریشان ہوتے. میری والدہ مجھے ایک واقعہ سناتی تھی, والد صاحب نے سنایا. میں آپ کو ایک دو باتیں کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں, تھوڑا آپ کو بھی مزہ آ جائے. ہم بچے تھے, والد صاحب ہمارے بس پہ کھڑے تھے. منی بس ہماری ہوتی تھی, ہم کالونی سے بلانگ کرتے ہیں. ہم نے کافی وقت وہیں گزارا, میں پیدا بھی وہیں ہوا, وہیں بڑا ہوا, وہیں پل کر آپ کے بیچ میں آیا ہوں. اور پھر میں آپ ہی کا ہوں اور آپ ہی کے ساتھ رہوں گا انشاءاللہ. جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ والدین. تو والد صاحب بس میں کھڑے ہیں, بس بھری ہوئی ہے, سیٹیں فل ہیں. ایک سیٹ خالی ہے, اس پہ ایک شخصیت براجمان ہے, ایک شخص پرسنالٹی بیٹھی ہوئی ہے. وہ کنڈکٹر صاحب وہ بھی ہمارے رشتے دار تھے, انہوں نے کہا بھائی جان بیٹھ جائیے, سیٹ تو خالی ہے. کہا کہ نہیں یار نہیں بیٹھ سکتا میں. والد صاحب نے کہا نہیں بیٹھ سکتا میں, یہاں کیسے بیٹھوں. کہا کہ نہیں بیٹھ جائیے, کوئی مسئلہ نہیں. ارے کیسے بیٹھ سکتا ہوں یار, نہیں بیٹھ سکتا میں. کہا کہ بیٹھ جاؤ. کہا کہ نہیں بیٹھ سکتا, لڑکی بیٹھی ہوئی, میں کیسے بیٹھوں. اس کے لمبے لمبے زلف تھے, جو پرسنالٹی بیٹھی ہوئی ہے نا, لمبے لمبے زلف تھے, چہرہ بالکل چکنا صاف ہے. اور قسمت یا بدقسمتی آپ دونوں بھی کہہ لیجیے, وہ انگریز تھا. ہماری کالونی میں انگریز بھی رہتے تھے. چکنی جلد ہے اس کی, سفید جلد, چہرہ بالکل صاف, لمبے بال. اور والد صاحب کیا سمجھ رہے ہیں, یہ کوئی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے. وہ کنڈکٹر کو جیسے معلوم ہوا, اس نے زور سے ہنس دیا اور ساری بس ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئی. اب والد صاحب بڑے اچمبے میں حیران ہے, ارے ہو کیا رہا ہے, مجھے تو نہیں پتا. وہ بیچارہ چھینپ سا گیا, اسے پتا چل گیا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے قریب میں آ کر کہا بھائی جان یہ لڑکا ہی ہے, لڑکی نہیں ہے, بیٹھ جائیے. اوہ, تب والد صاحب بولے ایسا بھی ہوتا ہے. میں نے تو سوچا ہی نہیں, کسی لڑکے کے بال بھی اتنے لمبے ہوتے ہیں, یہاں تک لگے ہوئے ہیں, اور بالکل صاف ہے, ذرا کھلا ہوا ہے, نہ داڑھی ہے نہ مونچھ ہے. ایسے بھی بہت سارے نوجوان ہیں جن کو لڑکی بننے کا شوق ہے. او نوجوانوں میرے یارو, ہاں مردوں کی طاقتوں کے بازوں میں ہوتی ہے. ڈولے چھوٹے بلاؤ کوئی بات نہیں, سینے چھوڑے رکھو کوئی بات نہیں, مضبوط بنو کوئی بات نہیں, سینوں کو 56 انچ کا بناؤ اور جگر کو بھی 6 انچ کا رکھو کوئی بات نہیں, اچھی بات ہے. مگر یہ زلفیں چھوڑنا چھوڑ دو یار. اور اللہ نے جو خوبصورتی دے رکھی ہے نا چہرے پر, اس کو باقی رکھو. مرد پورے نظر آؤ جیسے اللہ نے بنایا, یہ بہتر ہے. کلچر کی حفاظت کرو, نہیں تو صرف نام کے رہ جاؤ گے, کام تو کسی اور کا ہو جائے گا. پھر اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اخیر میں بات میں یوں کہوں اور بات ختم کرتا ہوں, لمبی باتیں مجھے آپ سے کرنی نہیں تھی. وہ یہ ہندوستان آج کل غربت سے بھی لڑ رہا ہے, مفلسی سے لڑ رہا ہے. ہاں بہت سارے مسائل ہیں, ان سارے مسائل میں یہ بڑا مسئلہ تو ہم صاف دیکھ رہے ہیں, اور اس میں کوئی روک ٹوک نہیں. کوئی مدد کرنا چاہے تو مدد کر سکتا ہے, مگر کوئی کرنے کو تیار نہیں. میں ایک بات بتاتا ہوں, ہمیشہ یاد رکھو, اللہ نے جو پیدا کیا اسے اتنے واسطے نہیں پیدا کیا. ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں اللہ نے ان کے واسطے پیدا کیا. اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو تمہیں رزق دیا جا رہا ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دیا جا رہا ہے, تمہاری وجہ سے نہیں دیا جا رہا ہے. اس میں تمہارا جیسے حصہ ہے تمہارے کمزوروں کا بھی حصہ ہے. سارا ہم ہڑپ کر جائیں تو اللہ کو جا کر کیا جواب دیں گے کہ اس کا حصہ ہم نے اسے دیا ہی نہیں تھا, کھا لیا, سارا برباد کر دیا ہم نے. میں
پورے عالم کے غریبوں کو تلاش کرو اور جا کر ان کی مدد کرو. سارے عالم کے یتیموں کو گود لے لو. سارے عالم کی یتیم بہن بیواؤں کو اپنی بہنیں بنا لو. بوڑھوں کو اپنے ماں باپ کا درجہ دو. میں بھی کہہ رہا ہوں جتنی کیپیسٹی ہے, جتنی استطاعت ہے, جتنی قوت ہے, جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا کرنا ضروری ہے. میں ایک بات بتاتا ہوں, ان بچوں کا کیا قصور ہے یار, سوال کرو, جن کے ماں باپ نہیں ہے اور وہ بنیادی ضرورتوں کو ترس رہے. ٹھنڈی میں محنت کرتے ہوئے بچوں کو دیکھا ہے جن کے پاس کمبلے نہیں یار, کپڑے تک نہیں تھے. میں نے بیواؤں کو دیکھا ہے سر پر پتھر ڈھوتے ہوئے اپنے بچے کو صرف دودھ پلانے کے وقت تھے. بوڑھے ماں باپ کو سسکتے تڑپتے بلکتے دیکھا ہے. بیماروں کو دوائیں خریدنے کے لیے پیسے میسر نہیں, اور ہم سبحان اللہ بہت کچھ کر رہے ہیں, عیاشیاں کر رہے ہیں. کہ اللہ ہم سے قیامت کے روز نہیں پوچھے گا؟ اور ضرور پوچھے گا, ضرور پوچھے گا. اگر کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں, اگر کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں تو ٹائم برباد نہ کیجیے, شروع ہو جائیے, شروع ہو جائیے, شروع ہو جائیے. ضرورت ہے اس کی. جو آدمی شروع کرتا ہے اللہ اسے آگے بڑھاتا ہے. اور ضرور نہیں آدمی بڑا ہو کر ہی کچھ کرے. کروڑوں کا اس کے پاس بزنس ہو, کروڑوں کی اس کے پاس پراپرٹی ہو, کروڑوں کا اس کے پاس بینک بیلنس ہو, اس کے پاس بڑے عہدے ہو, اس کے پاس بڑے رتبے ہو, بڑی پرسنالٹی ہو, یا پولیٹیکل بڑا سپورٹ ہو, بڑے بزنس مین اس کے ساتھ ہو. ضروری نہیں یار. صفر سے شروع ہونے والا آدمی بھی لوگوں کی مدد کر سکتا ہے. اور گنتی ہمیشہ یاد رکھو, زیرو سے شروع ہوتی ہے, پھر 100 پر جاتی ہے, 1000 ہوتی ہے, لاکھ ہوتی ہے, پھر ان گنت لامتناہی سلسلہ ہوتا ہے جو چلتا رہتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں اور اس کے ساتھ بات ختم کروں. عثمانیہ ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کے تحت ہم نے جو محدود پیمانے پر اپنی محدود کیپیسٹی اور وسعت کے مطابق کرنا تھا وہ کیا, اور کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. ہمارے ادارے میں جو ہمارے بچے ہیں, میرے اپنے بچے میرے ساتھ رہتے ہیں, 20-25 کے بچے وہ میرے ساتھ ہیں, میرے اپنے بچے ہیں, اور بھی بچے جو ہمارے پاس آتے رہتے ہیں. الحمدللہ 50-60 کے قریب بچے ہمارے اپنے ہیں, ہماری کفالت میں ہیں. یہ محدود پیمانے پر جو ہم کر رہے تھے, اور جو کیا وہ اللہ کے بیچ میں, ہمارے بیچ میں, اللہ اسے قبول فرما لے. ریا کے واسطے, بتانے کے واسطے میں ذکر نہیں کر رہا ہوں. بات بتانے کا یہ مقصد ہے, یہ مقصد ہے کہ اب ہم نے سوچا ہے کہ اس پلان کو تھوڑا سا انلمیٹ کریں, اس محدود پلان کو تھوڑا سا غیر محدود کریں. میں نے قریب سوچا زندگی کے کسی بھروسہ ہے, آج نہیں تو سب کو جانا ہے, کل آج میری ہے تو کل آپ کی باری ہے, اور سب کو ختم ہو جانا ہے, تو مرنے سے پہلے کیوں نہیں نیکی کا کوئی درخت لگا دینا ہے. تو میں نے اپنے بعض ساتھیوں کو لے کر اب کام کو پھیلانا شروع کر دیا ہے. انشاءاللہ العزیز خواتین بھی اس میں شامل رہیں گی, مرد بھی اس میں شامل رہیں گے. آپ میں سے کوئی بھی اگر آدمی یا خاتون بیواؤں کی مدد کے لیے, یتیم بچوں کی حفاظت کے لیے, بوڑھے ماں باپ کے لیے, کمزور لوگوں کے لیے, بیمار لوگوں کے لیے, معذور لوگوں کے لیے, بے روزگار نوجوانوں کے لیے, ضرورت مندوں کے لیے, غریب بیٹیوں کے لیے, دنیا کی کسی بھی قسم کی ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے, کسی بھی خیر کے کام کو انجام دینے کے لیے, کسی بھی برائی کے خلاف سینہ صبر ہونے کے لیے اگر میرے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو میں اپنے دونوں ہاتھ کھول کر انہیں ویلکم کرنا چاہوں گا اور خوش آمدید کہوں گا. آپ میں سے جو بھی آنا چاہیں مجھے جوائن کر سکتے ہیں, انشاءاللہ ہمارے ٹرسٹ کو جوائن کر سکتے ہیں. میں چاہوں گا کہ سیڑم سے آگے بڑھ کر یہاں مختلف جتنے ولیجز ہیں اس میں یہ کام ہو انشاءاللہ. اور بات بتاتا چلوں, نہ مجھے اس سے کوئی سیاسی لاگ لینا ہے, اور نہ اپنی اس میں مجھے شہرت پانی ہے, اور نہ ہی مجھے کسی آدمی کو اس سلسلے میں کوئی جواب دینا ہے. جو دکھ درد میں دیکھ رہا ہوں اس کے بعد تو اپنے دکھ درد مجھے نظر آتی نہیں. حقیقت یہ بات ہے, ہمارے درد, ہمارے غم بہت کم ہے. اگر ہم زمانے کے غم دیکھیں تو ہمارے غم کچھ بھی نہیں ہے یار. تو ضرورت ہے کچھ نہ کچھ ہم لوگ آگے بڑھ کر کریں. ایسے ہی مر جائیں گے تو جانوروں کی موت ہوگی. میں نہیں مرنا چاہتا ایسی موت, میں نہیں مرنا چاہتا. اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز آپ بھی میری سوچ رکھتے ہوں گے, اور سوچ رکھتے ہوں گے جہاں آپ جیسا کر رہے ہیں کریں, اور خاموش رہیں, اللہ کے پاس جواب دینا ہوگا. اگر نہیں کر رہے, کرنا چاہتے ہیں تو مجھے جوائن کریں. میدانی کاموں میں بھی جوائن کر سکتے ہیں, فائنانشیل سپورٹ کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں. اور اگر میدانی کاموں میں میری مدد نہ کر کے فائنانشیل سپورٹ کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز. آپ کا پیسہ یا آپ کا تعاون, آپ کی دعائیں, آپ کی نصیحتیں, آپ کے مشورے اللہ کے پاس لکھے جائیں گے, اور اس کا بدلہ انشاءاللہ آپ کو بہت بڑا ملے گا. اور ہمارے پاس ہونے والے سارے کام انشاءاللہ پوری شفافیت کے ساتھ, پوری ٹرانسپیرنسی کے ساتھ, پوری وضاحت کے ساتھ ہوں گے. آپ کو پل پل خبر ملے گی, اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے اگلے ہی مہینے سے یا اس کے بعد کے مہینے سے انشاءاللہ ہم باقاعدہ
باقاعدہ وظیفے تقسیم کرنا شروع کریں. اللہ کی توفیق سے کام ہوگا. اور اللہ سے میں بے شک دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہماری حفاظت. اور کئی ایک ہیں سبحان اللہ جو اس دیش کی تقدیر بدل سکتے ہیں. انہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو سمجھیں, وقت گزرنے سے پہلے وقت کا صحیح استعمال کر لیں. اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے کے ساتھ, سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ مجھے اور ہم تمام کو ثبات تقوی عطا فرمائے, ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں مزید قوت اور طاقت عطا فرمائے, اور جو ہمارے ساتھ نہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحیح سمجھ نیک توفیق عنایت فرمائے. بس حقیقت میں درخواست یہ ہے میرے ساتھ نہ کھڑے ہوں, اللہ کے ساتھ کھڑے رہیں, نیک کاموں کے ساتھ کھڑے رہیں, جہاں کہیں ہیں وہاں کھڑے رہیں. اور اگر خیر کے کام کچھ نہیں ہو رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, اللہ سے دعائیں کریں, اور کم از کم خیر کے کام کرنے والوں کے پیر نہ کھینچیں. یہ آخری درخواست ہے. کوئی آدمی اچھا کر رہا ہے, لگتا ہے کوئی اچھا کر رہا ہے, ظاہر کوئی دیکھنا یار, باقی کو کیا دیکھیں گے. میں منافق, میں جو بھی میرا حساب دینے والا, یہ جو کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, کوئی بھی دنیا میں یہ بیٹھا ہو, یہ کر رہا ہے, یہ جو بھی ہے, اس کے سینے کو نے چیر کر دیکھا ہے. اس کے سینے میں جھانکنے کے بجائے اس نے جو ظاہر میں کیا ہے اس کو دیکھو اور اس کے ساتھ ہو جاؤ. یار کچھ اچھا کر لو, اللہ کے پاس جا کر سوال کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. لوگ جب تک دنیا میں ہوتے ہیں نا مدد نہیں کرتے, اور جیسے کوئی مر جاتا ہے نا تو بڑی تعریفیں شروع ہو جاتی ہیں. یار یہ منافقت چھوڑو یار, بہت افسوس ہوتا ہے دیکھ کر. آدمی جنازہ ہے, سارے جمع ہو گئے, کندھا دینے لگے, اور یہاں سے قبرستان تک نہیں ملتا ہے. ہم نے کندھے دیے 2 سیکنڈ کے لیے دیے بس, اس کے بعد کوئی اور آ جاتا ہے. ابے یار اگر یہ کندھا تو نے اس کے زندگی میں دیا ہوتا تو شاید آپ کندھے کی ضرورت ہی نہ پڑتی ہے. مارنے والے ہم, مرنے کے بعد تماشا دکھانے والے بھی ہم. اگر کسی کی تعریف کرنی ہے, اگر کسی کی تائید کرنی ہے, اگر کسی کی مدد کرنی ہے, اگر کسی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, اگر کسی کے ساتھ شانہ بشانہ چلنا ہے, اگر کسی کو کندھا دینا ہے, اس کے زندگی میں, اس کے جیون میں, اس کے مرنے کے بعد دینے کا کوئی فائدہ نہیں, اسے ضرورت نہیں. امید کرتا ہوں میری باتیں انشاءاللہ آپ بالکل پازیٹو لیں گے اور میرے حق میں دعا کریں گے. اللہ تعالی ہم سبوں کو کامیابیوں کے ساتھ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.